السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل عدنان اسکیری اسٹوریز۔ کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوش رکھے، صحت والی لمبی عمر دے، زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اب ہم میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میری دعا آپ کے لیے، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرا نام ہے عدنان اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی ریئل ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ آپ بھی مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے اور ایک ای میل ایڈریس ہے، آپ جیسے چاہیں لکھ کر یا وائس میسج کے ذریعے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، اور ہو سکے تو کمرے میں دیکھ لیں لائٹس آف ہے تو آن کر لیں۔ اگر فرینڈ فیملیز کے ساتھ سنیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ آپ کو سٹوری ڈرانے لگ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اکیلے نہ سنیں۔ آیت الکرسی کا اظہار کر لیں۔ چلتے اپنی سٹوریز کی طرف۔ میرا نام بازل ہے اور میں دبئی عجمان میں رہتا ہوں۔ میں عجمان کے علاقے امریٹس سٹی میں رہائش پذیر ہوں۔ وہاں پر کچھ ایسی بلڈنگ موجود ہیں جو پوری طرح مکمل نہیں ہوئی۔ دیکھنے میں تو وہ مکمل نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آدھی کچی بلڈنگز ہیں۔ ان بلڈنگز کے تقریباً 25 فلورز ہیں، مگر سب کے سب کچے اور ادھورے ہیں۔ ان عمارتوں کا منظر ہی خوفناک ہے، اور ان کے ساتھ جڑی کہانیاں سن کر تقریباً لوگ ڈر ہی جائیں گے۔ عدنان بھائی، یہ کہانی واقعی بہت ہارر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ویورز کو یہ ضرور پسند آئے گی اور انہیں خوفزدہ کر کے رکھ دے گی۔ تو یہ بات کچھ یوں ہے کہ جس بلڈنگ میں رہتا ہوں اس کے پیچھے ایک پارک ہے۔ وہ پارک ابھی پوری طرح تعمیر نہیں ہوا، لیکن کچھ عرصہ پہلے اس کا کام شروع ہوا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 1 مہینہ پرانا ہے۔ میں اور میرا دوست حمزہ اس پارک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک میں نے حمزہ سے ان ادھوری اور کچی بلڈنگز کے بارے میں ذکر کیا جو برسوں سے بند پڑی ہیں اور جن کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، یار حمزہ، کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان میں سے کسی ایک بلڈنگ کے اندر چل کر دیکھتے ہیں، آخر یہ اتنے سالوں سے بند کیوں ہے۔ حمزہ کو بھی یہ بات بہت دلچسپ لگی اور وہ فوراً مان گیا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم دونوں اکیلے دن کے وقت دیکھ کے آئیں گے، پھر باقی دوستوں کو ساتھ لے کر رات کو جائیں گے۔ اگلے دن میں اور حمزہ دن کے تقریباً 2 بجے اس بلڈنگ میں گئے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ بلڈنگ تقریباً 25 فلور پر مشتمل ہے، اور پھر اوپر جا کر فلورز 1 سے 25 تک، یعنی P1 P2 P3 P4 سب سے نیچے پارکنگ ہے۔ ہم دونوں بلڈنگ کے فرنٹ سے اندر گئے۔ چونکہ دن کا وقت تھا اس لیے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ہم صرف P2 تک اور تھوڑا سا گھوم کر واپس آ گئے۔ تب ہم نے سوچا کہ باقی دوستوں کو بتاتے ہیں اور ہم سب مل کر رات کے وقت اندر جائیں گے۔ ہم واپس آئے اور اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی۔ وہ سبھی بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے۔ اب ہم 5 تھے، میں، میرا دوست حمزہ، طاہا، ساحل اور ولید۔ ہم سب تیار ہو گئے۔ میں نے اپنا فون ساتھ لیا، حمزہ نے ٹارچ پکڑ لی اور باقی دوست بھی لائٹس وغیرہ لیے آئے۔ ہم نے طے کیا کہ مغرب کے بعد جائیں گے۔ ان 5 میں سب سے زیادہ ڈرنے والے میں اور طاہا تھے۔ جب سب تیار ہو گئے تو سب سے آگے میں تھا، پھر طاہا اور باقی 3 ہمارے پیچھے۔ کسی گھر والے کی خبر نہیں تھی کہ ہم P1 کی طرف روانہ ہوئے ہیں، یہ سب کرنے چاہ رہے، پر پہنچے تو وہاں مکمل اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے حمزہ نے اپنی ٹارچ آن کی تو وہ جگہ جو دن کے وقت زیادہ ڈراؤنی نہیں لگ رہی تھی، اب ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اب تو واقعی بہت خوف آنے لگا تھا، لیکن میں اور طاہا اب بھی ریلیکس موڈ میں تھے، اس لیے ہم آگے بڑھتے گئے اور P2 کی طرف نکلے۔ میں بتاتا چلوں کہ جب ہم P1 پر داخل ہوئے تو سامنے گاڑیوں کی پارکنگ بنی ہوئی تھی اور بیچ میں 4 لفٹ اور سیڑھیاں موجود تھی۔ ہم سیڑھیوں سے P2 تک پہنچے، وہاں بھی اتنا خوف نہیں لگ رہا تھا، مگر اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ بس ٹارچ اور لائٹس کی مدھم روشنی میں ہم دیکھ پا رہے تھے
پھر ہم P3 کی طرف نکلے، لیکن عدنان بھائی چونکہ یہ بلڈنگ کچی تھی اس لیے P3 تک جانے والی سیڑھیاں کافی خراب اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ راستہ سیدھا نہیں تھا لیکن ہم کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ گئے۔ چاروں طرف ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور P4 پر پہنچ گئے۔ وہاں کا حال تو اور بھی برا تھا۔ چاروں طرف مٹی پھیلی ہوئی تھی اور ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ ہم نے غور سے دیکھا تو ایک دیوار پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دیوار پر سرخ رنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو لگا کہ یہ کسی پینٹ یا کلر سے نہیں بلکہ جیسے خون سے لکھا گیا، اور وہ تحریر عربی زبان میں تھی۔ ہمارے پانچوں دوست کی نظریں اس دیوار پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اوپر P3 پر چل رہا ہے۔ قدموں کی ہلکی ہلکی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہمارا دوست ساحل تو اتنا ڈر گیا کہ رونے کے قریب پہنچ گیا۔ ہم نے اس کو دلاسا دیا اور کہا آیت الکرسی پڑھو۔ پھر ہمیں ایسا لگا جیسے وہ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ اوپر P4 کی طرف بڑھ رہی ہو۔ عدنان بھائی، میں اور طہا جو پہلے زیادہ ڈر نہیں رہے تھے اس وقت اندر تک کانپ گئے۔ اور آپ سوچیں، پن ڈراپ سائلنس، کچی بلڈنگ، چاروں طرف اندھیرا اور کوئی نامعلوم وجود جو دھیرے دھیرے ہمارے قریب آ رہا ہو۔ ہم ڈر کے مارے ایک اور فلور اوپر چلے گئے۔ وہاں جا کر ہم نے پانی وغیرہ پیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ ہم سب نے مل کر آیت الکرسی پڑھی اور آہستہ آہستہ مزید اوپر جانے لگے۔ ہم 5ویں فلور تک پہنچ گئے لیکن ساحل ابھی بھی مسلسل ڈر رہا تھا۔ جیسے ہی 8ویں فلور کی طرف بڑھے تو اچانک ہمیں لگا کہ اس بار آواز اوپر سے آ رہی ہے، جیسے کوئی ہم سے بھی اوپر چل رہا۔ ہم سب سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ہم نے اپنی لائٹس بھی بند کر دی اور مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ ہم پانچوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ہم نے آہستہ آہستہ نیچے قدم رکھنا شروع کیا لیکن اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو ہلکی آواز میں کہا، چپ کر کے آہستہ آہستہ نیچے چلو۔ صرف میں نے اپنے فون کی لائٹ آن رکھی، باقی سب نے بند کر دی۔ ہم 6 فلور پر پہنچے اور وہاں جو کچے فلیٹس تھے ان میں سے ایک میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہم کچھ سمجھے بھی نہیں تھے کہ اچانک ہم پانچوں نے ایک خوفناک اور عجیب سی عورت کی آواز سنی۔ اس نے کہا، تم لوگوں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دیا۔ عدنان بھائی، بس یہ سننا تھا کہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم نے فوراً سب لائٹس آن کی اور نیچے کی طرف اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ہم بھاگے ہمیں صاف محسوس ہوا کہ کوئی بڑے بڑے قدموں کے ساتھ ہمارے پیچھے دوڑ رہا۔ میری حالت ناقابل بیان تھی اور ساحل تو ڈر کے مارے رونے لگا۔ ولید اور حمزہ کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ جیسے ہی ہم پہلے فلور تک پہنچے تو وہ آواز اچانک بند ہو گئی۔ ہمیں ذرا سا سکون ملا لیکن ابھی خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ ہم نے آگے بڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہمیں P4 کی طرف سے زور زور سے ہتھوڑے مارنے کی آواز آنے لگی۔ آپ سوچیں، چاروں طرف مکمل خاموشی اور بیچ میں یہ ہولناک آواز۔ اس وقت میں اور طہا بھی اتنا ڈر گئے کہ ہمارے جسم سے پسینے ایسے بہہ رہے تھے جیسے کسی نے ہم پر پانی ڈال دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اللہ کا نام لے کر اپنے دوستوں سے کہا، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر، بس میرے ساتھ سیدھا گراؤنڈ فلور کی طرف بھاگنا۔ ہم سب تیز قدموں سے نیچے بھاگے لیکن عدنان بھائی وہی قدموں کی آواز اور ساتھ ساتھ ایک خوفناک ہنسی صاف ہمارے پیچھے سنائی دے رہی تھی۔ میری تو حالت ہی غیر ہو چکی تھی۔ سوچیں میرے باقی دوستوں پر کیا گزری ہوگی۔ بالآخر ہم گراؤنڈ فلور پر پہنچے اور سیدھا باہر پارک کی طرف بھاگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر کچی بلڈنگ کی طرف دیکھا۔
اور وہاں ایک عجیب سی شکل والی عورت کھڑی تھی. اس کی آنکھیں اون کی طرح سرخ چل رہی تھی اور وہ ہمیں دیکھ کر کہکے لگا رہی تھی. ہم سب اپنے اپنے گھروں کو بھاگے، لیکن اس رات کے بعد ہم پانچوں کو لگاتار 6-7 دن تک بخار رہا. گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ آخر ہوا کیا. اور آج بھی جب میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو یقین مانیے ایسی ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، لیکن خوف کے مارے پسینے آ رہے ہیں. یہ تھی میری کہانی. امید ہے آپ کو اور اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے. انشاءاللہ آپ کے ناظرین کو یہ بہت پسند آئے گی. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. میرا نام کاشف ہے اور میں ایک عام سے دیہاتی لڑکا ہوں. میرا تعلق چیچا وطنی سے ہے. ہمارا گاؤں چھوٹا سا ہے، مگر یہاں کی راتیں ہمیشہ خوفناک کہانیوں سے بھری رہتی ہیں. خاص کر بزرگ اکثر قبرستان کے قصے سناتے ہیں. ہم سب دوست ان کہانیوں کو سن کر ہنسا کرتے تھے. میرے 3 پکے یار تھے. وقاص ہمارا سب سے شرارتی اور بہادر دوست، اور اس کی زبان پر اکثر مذاق اور ضد چڑھی رہتی تھی. وہ ہمیشہ میں چیلنج دیتا کہ